بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 21 الهمزة آخر الكلمة. تكتب الهمزة في آخر الكلمة حسب حركة الحرف الذي قبلها. الهمزة همزة القطع عندما تكون آخر الكلمة تسمى همزة متطرفة. همزة متطرفة. فالهمزة في آخر الكلمة تكتب حسب حركة الحرف الذي قبلها. الحرف الذي قبل هذه الهمزة حسب حركتها تكتب مع صرف النظر لحركة الهمزة. لا ننظر إلى حركة الهمزة ما هو أو ما هي عفوا مضمومة هي مفتوحة مكسورة، لا يهمنا هذا، لا نتفكر في هذا، وإنما نتفكر في الحرف الذي قبل هذه الهمزة. وهو إذا كان مضموما فتكتب الهمزة على الواو لأن الواو يناسب الهمزة الضمة. إذا كان الحرف الذي قبل هذه الهمزة مكسورا فالكسرة تناسبها الياء فنكتب الهمزة على الياء. وإذا كان ما قبل الضمة مفتوحا فنكتب الهمزة على الألف لأن الفتحة تناسبها الألف من الحروف. وإذا كان ما قبل الهمزة ساكنا فنكتب الهمزة على السطر دون أي شيء. هذه الهمزة تسمى همزة سابحة التي تسبح كالفلك، تسبح في البحر، ليست مقيدة وإنما في الأخير جاءت تماما على السطر. جيد. فيقول تكتب الهمزة في آخر الكلمة حسب حركة الحرف الذي قبلها مع صرف النظر لحركة الهمزة. نحو قارئ، لا ننظر إلى الهمزة أنها مضمومة وإنما ننظر إلى الحرف الذي قبلها. كتبت الهمزة في آخر الكلمة حسب حركة الحرف الذي قبلها وهي الكسرة، فكتبت على الياء لأن الياء تناسب الكسرة. يكافئ، كتبت الهمزة على الياء لأن ما قبلها مكسور وصرف النظر عن حركتها كما ذكر أعلاه. فائدة: يجوز الوجهان في الهمزة المتطرفة غير السابحة إذا اتصلت بضمير. الهمزة المتطرفة غير السابحة، غير سابحة يعني التي تكون على السطر، وإن هذه لا تكون على السطر، فهذه الهمزة التي تأتي في آخر الكلمة ولكن لا تأتي يعني السابحة لا تكون على السطر وإنما تكون على أحد الحروف، إما على الواو أو على الألف أو على الياء. ففي مثل هذه الهمزة يجوز الوجهان خاصة إذا اتصلت بضمير. إذا تكون متصلة بضمير ففي ذلك الوقت يجوز فيه الوجهان. نحو يبدأون. الآن هذه يمكن أن تكتبها على الألف ويمكن أن تكتبها على الواو. ويقرؤون يعني يمكن في كلا الطريقين يمكن. إذا كان قبلها حرف من حروف الانفصال، إذا كان قبل الهمزة حرف من حروف الانفصال مثل الراء والدال، هذه حروف الانفصال لا تتصل مع الكلمة مع الحرف، مع حرف آخر. جيد. وإذا كانت سابحة عدت متوسطة. إذا كانت هذه السابحة الهمزة يعني كانت في الأخير تماما على السطر، ففي آخر الكلمة وكانت على السطر مكتوبة على السطر، هذه تعد متوسطة. نحو شيئه شيئين، يعني عندما تتصل بضمير. جزءه جزئين وجزئين، يعني يكتب بهذه الطريقة وبذلك الطريقة. إذا جاء بعد الهمزة السابحة ألف التنوين، جيد، فإذا كان ما قبلها حرف انفصال ظلت سابحة منفردة ورسم بعدها ألف.
إذا جاء بعد الهمزة السابحة ألف التنوين، ألف التنوين، مثلا جزءا، بطئا، عبئا، هذا الألف يسمى ألف التنوين. فإذا كان ما قبلها حرف انفصال ظلت الهمزة سابحة منفردة ورسم بعدها ألف، نحو جزء، جزءا. الآن قبل الهمزة حرف من حروف الاتصال، عفوا من حروف الانفصال التي لا تتصل مع حروف أخرى. جيد. وإذا كان ما قبلها حرف اتصال رسبت على الياء النبرة، نحو بطء وبطئا. جيد. عبء، عبئا. لماذا؟ لأن ما قبلها حرف من حروف الاتصال، باء يمكن أن تتصل مع حرف آخر، فلذلك اتصلت مع الياء النبرة وكتبت بهذا الشكل. جيد، بارك الله فيكم. الدرس 21 21 سبق الحمزة آخر الکلمہ، حمزہ آخر کلمے میں، کلمے کے آخر میں بالکل. تكتب الحمزة في آخر الکلمہ حسب حرکت الحرف الذي قبلها. حمزۃ الوصل، حمزۃ القطع جو ہے یہ کلمے کے آخر میں لکھا جاتا ہے اس حرف کے حرکت کے موافق جو اس سے قبل ہو. اس سے پہلے جو حرف آیا ہے اس کے حرکت کو ہم دیکھیں گے. وہ مضموم ہے تو واو پر لکھیں گے، جیسے یجرؤ. اب را جو ہے حمزے سے پہلے آنے والا حرف ہے اور یہ مضموم ہے، اس پہ ضمہ ہے، تو اس وجہ سے حمزے کو بھی ہم نے واو پر لکھ لیا، یجرؤ واو پر لکھا جائے گا. اور اگر اس سے ما قبل مکسور ہے تو پھر یا پر لکھا جائے گا، جیسے یکافئ، یہاں ایک مثال دی ہے یکافئ. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہو تو پھر یہ الف پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ فتحہ کے موافق جو حرف ہے وہ مناسب حرف وہ الف ہے. ٹھیک ہے. جیسے انشأ، ابدأ او بدأ، بدأ تو حمزہ سے پہلے الف ہے، حمزہ سے پہلے جو حرف ہے وہ مفتوح ہے، اس وجہ سے اس حمزے کو الف پر لکھا گیا. بدأ الف پر لکھا جائے گا، نشأ الف پر لکھا جائے گا. اور اگر ماقبل ساکن ہو، ساکن، ٹھیک ہے، سکون ہو، تو پھر اس کو سطر پر لکھا جائے گا، نہ واو پر، نہ الف پر، نہ یا پر، بلکہ سطر پر. جیسے بکاء، دعاء. اب دعاء و بکاء، دعاء حمزہ ما قبل الحمزہ، اس سے ما قبل جو حرف ہے وہ الف ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے حمزہ کو آخر میں سطر پر لکھا گیا ہے. بہرحال یہاں لکھا ہے کہ حمزہ جو ہے کلمے کے آخر میں یہ اس حرف کے حرکت کے موافق لکھا جاتا ہے کہ جو اس سے ما قبل ہے. مع صرف النظر لحرکت الحمزہ، حمزے کے حرکت کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ مضموم ہے یا مفتوح ہے یا مکسور ہے، بلکہ اس کے ما قبل کو دیکھیں گے. نحو قارئ، جیسے قارئ ایک مثال ہے. کتبت الحمزہ فی آخر الکلمہ، حمزہ آخر کلمے میں لکھا گیا ہے حسب حرکت الحرف الذی قبلہا، اس حرف کی حرکت کے موافق جو اس سے ما قبل آیا ہے. وہی الکسرہ، اور وہ حرکت کسرہ ہے. فکتبت علی الیاء، یہاں یا پر لکھا گیا. یکافئ، کتبت الحمزہ علی الیاء، یہاں بھی حمزہ یا پر لکھا گیا. لأن ما قبلہا مکسور، اس لیے کہ ما قبل مکسور ہے. وصرف النظر عن حرکتہا، حمزے کے حرکت سے نظر پھیرا لیا گیا، اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا. کما ذکر اعلیٰ، جس طرح اوپر ذکر ہوا. آگے لکھا ہے کہ حمزہ متطرفہ غیر سابحہ میں، حمزہ متطرفہ وہ حمزہ کی جو کلمے کے تو آخر میں آئے لیکن سابحہ نہیں ہے، غیر سابحہ ہے. سابحہ سے مراد کہ تیرنے والا نہیں ہے، کہ جو صحرا میں تیرتا ہے، جس طرح کشتی ہوتا ہے وہ پانی میں تیرتا ہے، اس طرح سے آزاد نہیں ہے. بالکل آخر میں نہیں ہے کہ اس کو سطر پر لکھا گیا ہے، بلکہ اس کو کسی حرف پر لکھا گیا ہے، نبرہ پر لکھا گیا ہے، یا پر، اور یا واو پر یا الف پر، تو لیکن ہے کلمے کے آخر میں. اس کے ساتھ جب ضمیر متصل آ جائے
تو اس میں دونوں وجہ جائز ہے. یبدعون اس کے ساتھ ضمیر متصل آیا ہے، اور یہ جو ہے یہ جو کلمہ ہے یہ اس میں حمزہ جو ہے یہ متطرفہ ہے لیکن غیر سابحہ ہے. غیر سابحہ سے مراد یہ ہے کہ بالکل آخر میں تو آیا ہے لیکن وہ سطر پر نہیں ہے بلکہ وہ کسی حرف پر ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر حمزہ پر الف پر ہے، تو یبدعون اس کو یبدعون الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، واو کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. یقرؤون دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں، الف کے ساتھ بھی اور واو کے ساتھ بھی. لیکن یہ اس وقت اذا کان قبلها حرف من حروف الانفصال کہ جب اس سے پہلے کوئی حرف حروف انفصال میں سے ہو. حروف انفصال جیسے دال ہے، ذال ہے، را ہے، زا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو دوسرے حروف کے اندر نہیں جاتے، اس کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، جڑتے نہیں ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں. وَإِذَا كَانَتْ سَابِحَةً اور اگر یہ حمزہ سابحہ ہو، آخر میں ہو بالکل، عدت متوسطہ تو یہ متوسطہ بن جاتی ہے. جیسے شیئہ شیئین. اب شیئن میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ سابحہ ہے، بالکل آخر میں آئے. اب اس کے ساتھ جب ضمیر متصل ہو گیا تو اس حمزے کو ہم نے متوسطہ بنا لیا، حمزہ متوسطہ بن گیا. شیئہ شیئین، جزءہ جزءین اور جزءین دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے جس طرح اوپر ہم نے پڑھا. اذا جاء بعد الحمزۃ السابحہ الف التنوین، جب حمزہ سابحہ کے بعد الف تنوین کا آ جائے، جیسے جزءن. اب یہ جزءن، عبءن، بطءن، یہ جو الف آتا ہے اس کو الف تنوین کا کہا جاتا ہے. تو جب اس طرح الف تنوین کا آ جائے، اب اس کے ماقبل کو دیکھیں گے. اگر ماقبل حرف انفصال ہے تو یہ جو حمزہ ہے یہ سابحہ رہے گا، منفردہ رہے گا، اس کے بعد الف لکھا جائے گا، جیسے جزءن، جزءن، اس طرح سے لکھا جائے گا. وَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا حرف اتصال اور اگر اس سے ماقبل حرف اتصال ہو، رسمت علی الیا، پھر یہ ریا پر لکھا جائے گا. یا سے مراد نبرہ ہے، جیسے بطءن. اب حمزہ آیا ہے بطءن میں، اس سے ماقبل جو طا ہے، طا یہ حروف انفصال میں سے نہیں ہے بلکہ حروف اتصال میں سے. تو اس وجہ سے اس حمزے کو الف تنوین کے ساتھ جب لکھیں گے تو پھر اس کو نبرہ پر یا پر لکھیں گے، اس پر نہیں لکھیں گے کہ یعنی حمزہ اور پھر اس کے بعد الف تنوین، اس طرح الگ الگ نہیں لکھیں گے انفرادی طور پر. جیسے بطءن، اس کا الف تنوین آ جائے تو کیسے لکھیں گے؟ بطءن. عبءن، اس کا الف تنوین اس کے ساتھ ملا لے تو عبءن. یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے. طيب بارك الله فيكم، تحفظون هذا الدرس وتفهمونه جيدا، ثم في التدريبات يعني تكون هناك بعد يوم إن شاء الله، يعني بعد يوم الجمعة يوم السبت بإذن الله تعالى سوف نأخذ التدريبات. ونشكركم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.